محبت کی اصل قیمت کیا ہے؟ کیا اسے سونے اور ہیروں سے ماپا جا سکتا ہے، یا پھر اس کی حقیقی قدر کسی بہت ہی عام، بہت ہی معمولی سی چیز میں چھپی ہوتی ہے؟ آج ہم ایک ایسی ہی پرانی کہانی پر بات کریں گے جو اس سوال کا ایک بڑا ہی حیران کن جواب دیتی ہے۔ لگتا ہے تم مجھ سے زیادہ پیار نہیں کرتی۔ یہ جملہ اکثر تب سننے کو ملتا ہے جب کسی تحفے کی قیمت کو محبت کا پیمانہ سمجھ لیا جائے، اور ہماری آج کی کہانی بھی ایک ایسی ہی غلط فہمی سے شروع ہوتی ہے۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ ٹیا نے بڑی محبت سے ٹوفو کے لیے ایک سویٹر بنا اور ساتھ میں کچھ چاکلیٹس دیں، لیکن ٹوفو کے دل میں تو ایک مہنگی گھڑی کی خواہش تھی۔ اور بس یہیں سے وہ سوال پیدا ہوتا ہے جو شاید صدیوں سے پوچھا جا رہا ہے، کیا محبت کو واقعی قیمت کے ترازو میں تولا جا سکتا ہے؟ اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے آئیے چلتے ہیں ایک پرانے وقتوں کی بادشاہت میں، جہاں ایک بادشاہ نے اپنی بیٹیوں کی محبت کو پرکھنے کے لیے ایک عجیب سا امتحان لیا۔ بادشاہ نے اپنی بیٹیوں سے پوچھا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتی ہیں۔ بڑی بیٹیوں اسٹیلا اور جولیا نے فوراً جواب دیا، سونے جتنا، ہیروں جتنا۔ یہ چمکدار جوابات سن کر بادشاہ کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا، لیکن جب سب سے چھوٹی بیٹی جین کی باری آئی تو اس نے ایک بہت ہی عجیب جواب دیا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنے باپ سے نمک جتنا پیار کرتی ہے۔ یہ سن کر پورے دربار میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ بھلا کہاں سونا اور ہیرے اور کہاں معمولی سا نمک؟ بادشاہ کے لیے تو یہ سیدھی سیدھی توہین تھی۔ نمک؟ ایک اتنی معمولی چیز؟ اسے لگا کہ اس کی بیٹی نے اس کی قدر نہیں کی۔ اس نے اپنی بیٹی کی بات کی گہرائی کو بالکل نہیں سمجھا اور شدید غصے میں اسے اپنی سلطنت سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ اور بس بادشاہ کی ایک حکم نے شہزادی کی دنیا ہی بدل دی۔ محل کی آسائشوں سے نکل کر اب اس کا سفر جنگل کی تنہائیوں میں شروع ہو چکا تھا۔ جنگل میں تنہا اور بے یار و مددگار شہزادی نے ڈر کے مارے ایک درخت کے کھوکھلے تنے میں پناہ لے لی، لیکن کہتے ہیں نا، قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہاں سے ایک رحم دل سوداگر کا گزر ہوا جس نے اسے دیکھ لیا، اس کی پوری کہانی سنی اور اسے سہارا دینے کا فیصلہ کیا۔ دیکھیے، جس قدر کو ایک بادشاہ نہ پہچان سکا، اسے ایک عام سوداگر نے ایک ہی نظر میں پہچان لیا۔ اسے شہزادی کی سادگی میں وہ سچائی اور گہرائی نظر آئی جو سونے چاندی سے کہیں زیادہ قیمتی تھی۔ جلد ہی دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی اور انہوں نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ اب کہانی اپنے سب سے دلچسپ موڑ پر پہنچتی ہے۔ کئی سال بیت گئے اور پھر قسمت نے ایک ایسا کھیل کھیلا کہ باپ اور بیٹی ایک بہت ہی ڈرامیٹک انداز میں دوبارہ آمنے سامنے آ گئے۔ ایک دن وہی بادشاہ شکار کرتے ہوئے اپنا راستہ بھٹک گیا۔ وہ تھکا ہارا اور بھوک سے بے حال تھا اور مدد کی تلاش میں اتفاق سے اسی سوداگر کے گھر پہنچ گیا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس کے میزبان کون ہیں۔ اپنے باپ کو اس حال میں دیکھ کر شہزادی نے اسے فوراً پہچان لیا اور اسے اپنی بات ثابت کرنے کا ایک بہترین موقع مل گیا۔ اس نے باورچیوں کو پیچھے ہٹایا اور فیصلہ کیا کہ آج کا شاہی کھانا وہ خود اپنے ہاتھوں سے تیار کرے گی۔ بادشاہ کے سامنے طرح طرح کے شاندار پکوان رکھے گئے۔ اس نے جیسے ہی پہلا نوالا منہ میں ڈالا، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ دیکھنے میں اتنا لذیذ اور کھانے میں بالکل بے ذائقہ، کوئی اسے کیسے کھا سکتا ہے؟ شہزادی کا منصوبہ کامیاب ہو رہا تھا۔ ٹھیک اسی لمحے شہزادی اپنے باپ کے سامنے آئی اور بتایا کہ کھانے میں ہر چیز ڈالی گئی ہے سوائے ایک چیز کے، نمک، اور اسی ایک معمولی سی چیز کی کمی نے سب کچھ بیکار کر دیا۔ اس نے ثابت کر دیا کہ نمک کی اصل قدر اس کی چمک میں نہیں بلکہ اس کی ضرورت میں ہے۔ یہ سجاوٹ نہیں بلکہ زندگی کا ذائقہ ہے۔ اور پھر اس نے وہ سوال پوچھا جس نے سالوں پرانی بات کو اس بے ذائقہ کھانے سے جوڑ دیا۔ ابا جان، اب آپ سمجھیں کہ میری محبت آپ کے لیے کتنی ضروری ہے، بالکل اس نمک کی طرح جس کے بغیر زندگی کی سب سے بڑی دعوت بھی پھیکی ہے۔ تو محبت کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جو چیزیں زندگی کے لیے ضروری ہوتی ہیں وہ اکثر دکھاوے والی یا سجاوٹی نہیں ہوتی۔ یہ سننا تھا کہ بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آج اتنے سالوں بعد اسے اپنی بیٹی کے ان سادہ لفظوں کی گہرائی سمجھ آئی تھی۔ اس کی محبت سونے کی طرح دکھاوے کی نہیں بلکہ نمک کی طرح زندگی کے لیے لازمی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کو گلے لگایا اور اپنی کم فہمی کی معافی مانگی۔ تو اس خوبصورت کہانی کا سبق بالکل صاف ہے۔ حقیقی قدر ہمیشہ چمک دمک میں نہیں ہوتی۔ محبت نمک کی طرح زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے۔
किसी भी तोहफे के पीछे छुपी नीयत उसकी कीमत से कहीं ज़्यादा अहम है, और अक्सर जो चीज़ हमें सबसे सादा और आम लगती है वही दरअसल सबसे कीमती होती है। और इस कहानी को सुनकर हमारी कहानी के शुरू में मौजूद टोफू को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि टिया के हाथ से बने स्वेटर में जो मोहब्बत और मेहनत थी वो दुनिया के किसी भी महंगे तोहफे से कहीं ज़्यादा कीमती थी। और आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है कि हमारी ज़िंदगी में वो नमक क्या है, वो कौन सी ऐसी सादा मगर ज़रूरी चीज़ें या रिश्ते हैं जिनके बगैर हमारी ज़िंदगी बेमाना और बेजायका होकर रह जाएगी।